علیمہ خان صاحبہ ملاقات کے لیے پہنچی لیکن ملنے نہیں دیا گیا. سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، ان کو تو بلکہ دور ہی روک لیا گیا ڈیالہ سے باہر ہی. ایک طرف کچھ انگیجمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف ملاقاتوں پر بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے، ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی. کون روک رہا ہے ان ملاقاتوں کو؟ روکنے والوں کے پاس سیدھا ایک ان کا تقاضا ہے، اندر جائیں، شرافت سے ایک دوسرے سے بات کریں، حال احوال سنیں، دیکھیں، کریں، اپنا خاندان کے بچوں کی، پیٹس کی، سب کی بات کریں اور باہر تشریف لے آئیں، اور اس کے بعد سیدھے اپنے گھر چلے جائیں. جو اندر جا کے باہر آ کے بات کرے گا وہ دوبارہ نہیں جائے گا، جو اندر جانے سے پہلے کچھ بات کرے گا وہ بھی نہیں جائے گا. یہ انگیجمنٹ نہیں ہے، یہ انگیجمنٹ. نیو نارمل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب کچھ اب سیٹل ہو گیا ہے، گرفت میں پورا نظام آ گیا ہے. اس گرفت کو اب لوز نہیں ہونے دینا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر. میں ہوں عظمیٰ نعمان. آج حبیب اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب، کل آپ کی کمی کو بڑی شدت سے ہم لوگوں نے بھی محسوس کیا اور ہمارے ناظرین نے بھی محسوس کیا. آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ اور خان صاحب کی باقی جو دو بہنیں ہیں وہ ملاقات کے لیے پہنچی، کیونکہ آج فیملی سے ملاقات کا دن تھا، لیکن ملنے نہیں دیا گیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، یہ لوگ، ان کو تو بلکہ دور ہی روک لیا گیا ڈیالہ سے باہر ہی. اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف کچھ انگیجمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف ملاقاتوں پر بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے، ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی. فیملی کو تو پچھلے ہفتے بھی نہیں ملنے دیا گیا تھا، بلکہ یہ تیسرا ہفتہ ہے کہ فیملی کی ملاقات روک دی گئی ہے. یہ سچویشن کیا ہے؟ کون روک رہا ہے ان ملاقاتوں کو؟ اور فیملی سے تو پہلے ہر صورت میں ملاقات ہو جایا کرتی تھی، اب فیملی کی ملاقات کو روکنے کا کیا مقصد ہے؟ ایک تو آپ نے جس معصومیت سے مجھ سے پوچھا نا کون روک رہا ہے، تو میں اس کی داد دیتا ہوں، میں روک رہا ہوں جی. نہیں، میں ہوں، میں کر رہے ہیں. عبدال صاحب اتنے معصوم تو آپ بھی نہیں ہیں کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا. جو روکنے والے ہیں ہاں، وہ روک رہے ہیں، اور روکنے والوں کے پاس سیدھا ایک ان کا تقاضا ہے. وہ یہ ہے کہ اندر جائیں، شرافت سے ایک دوسرے سے بات کریں، حال احوال سنیں، دیکھیں، کریں، اپنا خاندان کے بچوں کی، پیٹس کی، سب کی بات کریں اور باہر تشریف لے آئیں. اچھا. اور اس کے بعد سیدھے اپنے گھر چلے جائیں. اچھا، اسی طرح جو وکلا ہیں وہ بھی جائیں، اندر جائیں، بات کریں، مقدمات کے بارے میں بات کریں اور سیدھے واپس چلے جائیں. اچھا، اور جو جمعرات کا دن ہے وہ ہے فرینڈس کے لیے. ٹھیک ہے، چونکہ قانون میں لفظ لکھا ہوا ہے فرینڈس، اس میں تو ظاہر ہے پولیٹیکل دوست تو نہیں ہے شامل، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب جن کو اپنا فرینڈس کہتے ہیں وہ اتفاق سے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین بھی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین بھی نہیں ملیں گے. اس کی وجہ صاف ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی جو اندر جا کے باہر آ کے بات کرے گا وہ دوبارہ نہیں جائے گا. ون. دوسرا، جو اندر جانے سے پہلے کچھ بات کرے گا وہ بھی نہیں جائے گا. اچھا. یہ اب انہوں نے ایس او پیز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا ان لیٹر، کنہوں نے؟ بھائی جنہوں نے روکا ہوا، میں نے، ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے اس کو نافذ کروا دینا ہے. اچھا. تو آج کی جو ملاقات تھی اس میں جو وکلا تھے، آج کا دن ہوتا ہے یعنی منگل کا دن ہوتا ہے فیملی اور وکلا کے، تو اس میں نام تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کا، اس میں نام تھا نیاز اللہ نیازی صاحب کا جو عمران خان صاحب کے ترجمان ہیں، اس میں مشال یوسف زئی کا صاحبہ کا نام تھا، اس میں جو نسوانہ صاحب ہیں، آصف نسوانہ صاحب جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، ان کا بھی نام تھا. میرے خیال ہے نسوانہ ہے، وہ نسوانہ. اچھا، وہ پنجابی تلفظ ہے تو میں نے اس کو نا کی بجائے نا بولا، نسوانہ. تو وہ ہیں. اس کے بعد مبشر صاحب ہیں جو لاہور بار کے صدر ہیں، وہ بھی وہاں پہ، مبشر الرحمان صاحب وہ بھی وہاں پہ یعنی ان کے نام تھے. اب ہوا یہ کہ جیسے یہ لوگ گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو آپ کو ملنے نہیں دینا. اور ملنے کون چلے گئے؟ ملنے چلے گئے تو وہاں پہ عالیہ حمزہ بھی موجود تھی، تو وہاں پہ ایک خاتون وکیل صاحبہ کو بھی بھیج دیا، اور اندر علی ظفر صاحب بھی چلے گئے اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی چلے گئے. ان دونوں نے بات تو نہیں کرنی باہر آ کے، اور کی بھی نہیں ہے. آج اندر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ رضیہ صاحبہ جب وہاں پہ گئی، وہ کوئی ان کا تعلق ہے اس گروہ سے، اس گروپ سے جو پرویز الہی صاحب سے متعلق ہے. اچھا. اب وہ خاتون اندر گئی تو انہوں نے بھی کہا جی خان صاحب السلام علیکم.
تو انہوں نے کب بلایا کسی اور کا تھا, کوئی اور گئے. خان صاحب نے یہ نہیں پوچھا آپ کون؟ خان صاحب نے یہی کہا, انہوں نے کہا جی مجھے تو آپ سے نہیں ملنا, میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں. تو لہٰذا اس سے تو ان سے ملنے سے انہوں نے انکار کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے ہدایات جاری کی اپنے وکلاء کو, جو اندر جو بھی جا سکے, وہ یہ ہے کہ آپ اب اس بات پہ توہین عدالت میں جائیں کہ اصول ایس او پی تو یہ ہے کہ جس لسٹ کو میں نے اپروو کرنا ہے انہوں نے آ کے مجھ سے ملنا ہے. تو یہ دوسرے لوگ جو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں؟ یا چلیں باہر جو کورٹ کی انڈرٹیکنگ کے بعد سلمان اکرم راجہ جن کے نام دیں. جی, سلمان اکرم راجہ صاحب جو نام دیں. اچھا, اب پھر وہاں پہ یہ بھی اب طے پایا, وہیں کھڑے کھڑے ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ جناب آئندہ پھر ہم اس کو ایجیٹیٹ کریں گے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جس کو اپروو کریں گے, جو لسٹ دیں گے, اگر اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اندر جانے کی کوشش کرے گا یا اندر جاتا ہوا پایا جائے گا تو عمران خان سے ملاقات کے لیے تو ہم اس کو روکیں گے. کیسے روکیں گے؟ روکیں گے مطلب احتجاج کریں گے. اور کیا انہوں نے ہاتھ سے پکڑ تو وہ تو چلے جائیں گے نا, وہ کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ تو سپرنٹینڈنٹ نے بھیجنا ہے ان کو. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگوں کا کیا مطلب ہے. احتجاج کا مطلب گولی مارنا ہے, پھانسی دینا ہے, ڈنڈے مارنا ہے, کیا ہے بھائی؟ احتجاج ہی کافی ہے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. دنیا میں اگر آپ مہذب ملکوں میں ہوں تو ایجیٹیشن اسے ہی کہتے ہیں جو آج ہوا, اور اس کے بعد راستے کھلتے ہیں. یہ تو آپ کی بدقسمتی ہے, یہ تو ہماری بدقسمتی ہے پاکستان کے اندر کہ ہم کسی چیز کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا, یہ ہے ہمارا مسئلہ. عید کے دنوں میں اعظم سواتی صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے, گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے, بیرسٹر سیف کی ملاقات ہو جاتی ہے, اور عام دنوں میں جب ملاقات کا دن ہے تو فیملی کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں انگیجمنٹ ہو رہی ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ان لیٹر اینڈ اسپرٹس ملاقاتیں نہیں ہونے دینی. تو یہ کیا ہے؟ جو ملاقات ہے نا اس کو آپ دوسرے تناظر میں دیکھیں, وہ وزیر اعلیٰ بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. ہاں, اعظم سواتی صاحب کی جو ملاقات ہے ان کا نام بار بار شامل کیا جاتا رہا ہے, تو وہ بھی چلے گئے ہم, اور بابر اعوان صاحب بھی چلے گئے. اچھا, اب یہاں پر سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے آپ کو میسج کیا دے رہی ہے, ایجنڈا کیا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب باہر آ کے نہیں بولے جیل ملاقات کے بارے میں. اعظم سواتی صاحب نے جیل کی ملاقات کے بارے میں وہی ٹکڑا ایک ان کا جو ویڈیو کا ہے وہ آیا. بابر اعوان صاحب نے بھی بات نہیں کی. اب تک سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی بات نہیں کی, تو انہیں کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ حالانکہ انڈرٹیکنگ انہوں نے دی ہوئی ہے, اور ان کے دیے ہوئے ناموں پر اندر جانا ہے. وہ کوآرڈینیٹر بھی ہیں. تو اس پہ اب ایجیٹیشن بھی انہوں نے کہا کہ ہم عدالت میں بھی ایجیٹیٹ کریں گے اس معاملے کو, اور اڈیالہ جیل میں بھی ایجیٹیٹ کریں گے کہ جناب آپ ان لوگوں کو کیوں جانے دے رہے ہیں. اچھا, علیمہ خان صاحبہ سے بھی شکوہ یہی ہے, اور آج اسی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ کو تو روک دیا گیا, لیکن ان کی دیگر 2 بہنوں کو کہا گیا کہ آپ اندر جائیں, آپ چاہیں تو مل لیں. لیکن علیمہ خان صاحبہ نہیں ملیں گی, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ ٹویٹ بھی کرتی ہیں, بات بھی کرتی ہیں. تو اب جو اسٹیبلشمنٹ کا پچھلے 4 ہفتے کا طرز عمل ہے وہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ شخص جو اندر جائے گا جیل میں, یعنی عمران خان سے ملنے, نہ وہ پہلے بولے گا نہ وہ بعد میں بولے گا. اگر کسی نے پہلے یا بعد میں بولا تو پھر اس کو جیل جانے سے روک دیا جائے گا. یہ ہے اس وقت کا واقعہ. کراکس آف دا سٹوری. جی, کراکس آف دا سٹوری. یہ اس سے آپ جسے کہتے ہیں نا کی ٹیک اوے ہے یہ. تو آج جو پھر علیمہ خان صاحبہ تو پہلے کہہ چکی تھی کہ میں وہاں بیٹھ جاؤں گی, اب میرے بھائی سے مجھے نہیں ملنے دے رہے اور پھر باقی لوگ بھی آ گئے. تو جب وہ ظاہر ہے جہاں علیمہ خان بیٹھیں گی, کچھ لوگ, ایک عام خاتون بھی بیٹھی ہو نا, خدا نخواستہ کسی کا بھائی اندر ہو اور وہ بار بار جا رہی ہو, تو ایک دن آتا ہے کہ اس کے محلے والے اس کے ساتھ چلتے ہیں, اس کے جیل کے گرد و نواح والے اس کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ اچھا یار, ایک بہن کو اس کے بھائی سے بھی نہیں ملنے دے رہے. تو یہ تو نیچرل بات ہے, یہ تو ہونا تھا جو ہوا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کے بعد سے پی ٹی آئی کے پاس تو ایک شغل نیا ہاتھ میں آ گیا, جہاں پہ یعنی حکومت کو اب نیا ہر بدھ کو اور جمعرات کو ایک نئی مصیبت, ہر منگل کو اور جمعرات کو ایک نئی مصیبت پڑی ہوگی کہ جناب کوئی آئے گا اور وہاں بیٹھ جائے گا کہ جناب میں نے تو اندر جانا ہے, اور اس کے بعد 10-20 لوگ اور بھی آ جائیں گے, تو پھر آگے کہانی چل پڑے گی. تو اس تناظر میں اب آپ کو وہ ہدایت یاد آئی ہوگی
جو عمران خان صاحب نے اندر سے دی تھی کہ بھائی پھر باہر بیٹھ کے دھرنا دے دو باہر. دھرنا دے دو. تو اب دھرنا تو نہیں کوئی ہو رہا, یا ایسی تو کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ تو کسی کا حق, آپ کسی کو کرسی پہ بیٹھنے سے تو نہیں روک سکتے کہ بھئی میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, میں نے ساتھ والے کو کہا چائے یار دے دو مجھے, میں چائے بیٹھا پی رہا ہوں اور میں اس انتظار میں ہوں کہ میں نے اپنے مطلوب قیدی سے ملاقات کرنی ہے, تو بس ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. تو اب حکومت کو نئی مصیبت یہ پڑ گئی ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا رکنا اس وقت, اس بات کو یہ سمجھیے کہ چونکہ پاکستان کی سیاست ویلز ود ان ویلز ہے, وہ کون سا ویل گھومے گا تو باقی ویلز پہ کیا اثر پڑے گا, یہ حساب کتاب لگانا بہت مشکل ہے. تو اس وقت ہمیں وہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے جو مبینہ طور پر ان امریکی پاکستانی نژاد امریکنز جو یہاں پہ آئے تھے ملاقات کرنے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں بہت ساری ایجنسی ہیں, اچھا, تو کچھ کام ہم نہیں بھی کرتے تو ہمارے اوپر پڑ جاتے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ اس میں حکومت جو ہے وہ انوالو ہو, لیکن حکومت میں آج کے دن مجھے اتنی ہی انوالومنٹ کا پتہ ہے کہ انہیں اچانک پتہ چلا کہ بندے اکٹھے ہو رہے ہیں, انہیں آپ ذرا ڈسپرس کریں. باقی جو فیصلہ ہے وہ اس حکومت کے نازک کندھے بہت سارے بوجھ نہیں اٹھا سکتے. آپ کو بھی یہی لگتا ہے اکبر کہ حکومت کا بس اتنا سا ہی رول ہے جتنا حبیب صاحب کہہ رہے ہیں, یا کچھ زیادہ؟ ہینڈ اینڈ گلو ہیں دونوں. ابھی کا تو معاملہ ہے کہ یہ انگیجمنٹ نہیں ہے, یہ اصل گلو کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہینڈ کیا کرے گا. ہینڈ کر گیا. یہ انگیجمنٹ نہیں ہے, یہ انکیجمنٹ ہے. اور یہ نیو نارمل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل بھی آپ نے یہی کہا تھا, ہم نے سب کچھ اب سیٹل ہو گیا ہے, گرفت میں پورا نظام آ گیا ہے, اس گرفت کو اب لوز نہیں ہونے دینا ہم نے. آپ یہ دیکھیں گے کہ اگلی دفعہ یہ معاملہ ہوگا کہ اڈیالہ کے قریب بھی کوئی نہیں جائے گا. اس سے 6 کلومیٹر پہلے 7 رستے جاتے ہیں اڈیالہ کو, وہ 7 چھوڑ کے کوئی 8واں بھی ہوا تو وہ بھی بند ہوگا. اس کے قریب جانا تو درکنار وہ بہت ہی پہلے روک لینا ہے. اگلی دفعہ یہ ہوگا ناکوں پہ روک لیں گے, ناکوں پہ رک جائے گا. اچھا آج جو ہوا ہے اس کے بعد ایک اور چیز آپ دیکھیں گے آگے معاملہ کیا ہوگا. یہاں سے انہیں زبردستی کہ آپ اندر بیٹھیں جی, گرفتار نہیں مطلب حراست میں لیا, تھوڑی دیر آگے لے جا کے انہیں کہا کہ یہاں پہ آپ اتر جائیں, جیسے آج کیا ہے. اچھا وہ آج کے بعد میں آج ہی کی صورتحال کا یہ بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد ایک پروپیگنڈا مشینری وہ ایک اپنے چرننگ میں آئے گی, یہ بھی آپ کو ٹی وی پہ نظر آئے گا. وہ کہیں گے دیکھیں جی انہوں نے کہا تھا دھرنا دیں گے, ایسے پہنچے ہی کوئی نہیں دھرنا دیں گے. یا کارکن دوڑ گئے یہاں سے, تھوڑے سے یہاں پہ لیڈر آئے تھے, 3-4 فیملی والے تھے, وہ بھی خود وہاں سے جا کے وہ نکل گئے. ادھر تو رکا ہی کوئی نہیں ہے. اس کی ریزن پہلے 7 راستے روک کے رکھے ہوئے تھے انہوں نے کارکنان کو, ایون صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی اور سب معاملہ جو ہوا وہ ان کو, اگلی دفعہ صحافی بھی قریب کوئی نہیں جا رہا, دیکھ لینا تسی. یہ نارمل بنانے کی وہ کوشش کریں گے. اب اس کشاکش میں تحریک انصاف ایک طرف جو انگیجمنٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, جو دوسری طرف باقی تحریک انصاف ہے, ان کا خیال ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. جیسے گوہر صاحب آج فرما رہے تھے کہ میں تو یہاں پہ اس وجہ سے آیا کہ وہ علیمہ آپا نے آنا تھا, میں دھرنا دینے تو نہیں آیا یہاں پہ. ان کا تو اعلان تھا کہ میں نے یہاں پہ دھرنا دینا, لیکن گوہر صاحب چونکہ وہاں پہ مذاکرات والی لائن چلا رہے ہیں, جب وہ لاہور سے نکلی تھی انہوں نے واضح کیا تھا یا اسلام آباد میں کہ ہم نے کوئی دھرنا نہیں دینا, ایسا نہیں تھا. علیمہ خان صاحب ہاں یہ انہوں نے کہا تھا, انہوں نے واضح کیا تھا. دیکھیں اڈیالہ کے باہر نہیں, لیکن کہیں اس سے اڈیالہ سے تھوڑا ہٹ کے کہیں پہ وہ کھڑے ہو کے اپنا احتجاج جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں, پھر اور کیسے کرنا ہے سر؟ اگر انہوں نے دھرنا بھی نہیں دینا, انہوں نے رکنا بھی بھائی, انہوں نے نہیں دھرنے کا لفظ نہیں, بلکہ انہوں نے واضح کیا, خود علیمہ خان نے واضح کیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, میں نے ملاقات کرنی ہے جا کے, ملاقات نہ ملاقات تو یہ تو میں باہر کھڑی رہوں گی, یہ انہوں نے کہا تھا. وہ ایک ہی بات ہوتی ہے سر, وہ یہ اسی کے الفاظ چینج کر دیے نا, دھرنا اور کیا. جب وہ کہنے بیٹھے نا, اور بھائی کہنے والا خود واضح کر رہا تو ہم کیوں اس میں, اس کا مطلب ایک ہی ہے, مطلب وہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک نیو نارمل کریٹ کرنا ہے, اور عمران خان صاحب سے آہستہ آہستہ ایک طرف پروپیگنڈا چلتا رہے گا, آیا کوئی نہیں ہے, دوسری طرف اس دائرے کو مزید کھلا کر دیا جائے گا, اس کا ریڈیس, کہ اس سے بھی پیچھے پیچھے روک لیں آپ, جائے ہی کوئی نہ آگے. اور پھر یہ کہا جائے دیکھیں جی آتا ہی کوئی نہیں. اچھا یہ اور ہوتے ہوتے یہ کہ جناب اب ہم چلا رہے ہیں, بس یہ ہم نے شکنجہ, یہ نیو نارمل ہو جائے گا تو تحریک انصاف کو تو بہت عادت ہو چکی ہے اب ان چیزوں کی, ان کے لیے بھی نارمل چیزیں ہیں نہیں, یہ اس پہ نہیں نا. پھر اس کے بعد خدا نہ کرے کہ معاملہ پھر اس طرف جائے. 26 نومبر ہو چکا ہے, بڑا افسوسناک, بڑا خطرناک صورتحال تھی 26 نومبر والی, لیکن مراد صحیح جو دوبارہ بات کر رہے ہیں, اور وہ اس کو جو ریزونیٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا ورکر جس طرح سے, وہ ابھی بھی 26 نومبر کے باوجود دے آر اگین ولنگ ٹو کم ٹو اسلام آباد. صورتحال خدا نہ خواستہ پھر اگر ادھر کو جاتی ہے, جو کہ راستہ اور کو چھوڑا نہیں جا رہا,
اللہ کرے کہ ان مذاکرات میں سے کچھ نکل آئے، لیکن زیادہ تر پی ٹی آئی کو نہیں لگتا کہ ان مذاکرات میں سے کچھ نکلے گا، کیونکہ وہ جو پچھلی میٹنگ تھی سر جی، وہ جو بڑی لمبی 2-1 گھنٹے کی میٹنگ چلی تھی پشاور میں، وہ بڑی مزیدار، اس میں فکروں کا ایکسچینج ہوا تھا اور بڑا خوشگوار ماحول میں وہ ملاقات ہوئی تھی. اس میں لگا بھی، یہ آپ سٹوری بھی جانتے ہیں اس کے اندر کیا باتیں بہت ساری ایسی ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئی، ہم نے بھی بات اس پہ اس طرح سے نہیں کی، لیکن اگر اس اچھی ملاقات سے اتنے خوبصورت ماحول میں ہوئی سے کچھ نہیں نکلا، اب والیوں سے تو کیا ہی امید رکھی جا سکتی ہے؟ پرابلم یہ نہیں ہے کہ کسی ملاقات سے کچھ نکلے یا نہیں نکلے گا، اور ابھی تک نکلا بھی کچھ نہیں ہے جی ہاں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ آئندہ نکل آئے گا یہ بھی بڑا مشکل بات ہے، یہ بھی بڑی مشکل بات ہے. لیکن حالات میں ایک تبدیلی بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو امریکہ سے جو لوگ آئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، جی وہ آئے تھے یا بلائے گئے تھے؟ میری معلومات یہ ہیں کہ بلائے گئے تھے. اچھا اچھا، اس میں یا بھیجے گئے تھے، اچھا آئے یا بلائے گئے، لیکن خام خواہ کسی بڑے آدمی سے ملاقات نہیں ہوتی، اس کے لیے وقت کا تعین ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کچھ تو ہوتا ہے ٹھیک ہے. اچھا، جب وہ ملے اور ملاقات 10-12 گھنٹے چلی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ خیال تو کہیں موجود ہے کہ ہمیں ریکنسائل کرنا چاہیے. 1 2 ابھی آپ دیکھیں کہ ایک جو سندھ میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بھی ایک ایسی ہے جو سب کے لیے مشکل کا باعث بن رہی ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوری بنتی جا رہی ہے کہ جناب ہم ان نہروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور یہ نہریں نہ بننے دیں. تو اس میں بھی صورتحال کافی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اب اگر اس میں نہریں بن گئی تو بھی مصیبت ہے، اور نہ بنی یعنی حکومت ان سے پیچھے ہٹ گئی تو بھی مسئلہ بڑا بن جائے گا. تیسری طرف آ جائے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ دھرنے کا پھیلاؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کا پریکٹیکلی ایک صوبہ جو ہے وہ بند ہو کے رہ گیا ہوا ہے. آپ سڑکوں پہ راتوں کو لوگ نہیں نکل پا رہے. جو پورے ملک میں آمد و رفت جاری رہتی ہے وہ پریکٹیکلی کئی جگہ پہ رکی ہوئی ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کا معاملہ ہے. پنجاب میں تو پنجاب کا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں چونکہ ایک پولیس کو اتنی زیادہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ تو لوگوں کے گھروں میں گھستی پھر رہی ہے، جیسے قصور میں ہوا بھی کہ ایک پرائیویٹ گھر کے اندر ہوتے ہوئے لوگوں کے اوپر چھاپا مار دیا پتہ نہیں کس بات پہ، اور وہاں سے کچھ خالی بوتلیں اور خالی چیزیں نکال کے کہا، اور ان کی تصویریں بچیوں کے، لڑکوں کی، لڑکیوں کی تصویریں لگ گیا ان پہ. مطلب بھائی یہ تو پیکا ایکٹ ان کے لیے ہونا چاہیے تھا. ان لوگوں کو تو نوکری ایسے لوگوں کو تو وہ جو وہاں پہ پارٹی کر نہیں، جنہوں نے ویڈیو بنائی پولیس والوں نے، ان پہ پیکا ایکٹ لگ گیا. بنتا ہے. اچھا تو بھائی یہ تو ہونا اس کے لیے چاہیے تھا. کیا غلیظ ویسے وہ جو پولیس والا، دیکھیں جو کوئی جو بھی حرکت کر رہا ہے وہ خلاف قانون ہے، جو بھی آپ اس پہ ایکشن لیں. یہ تو کہیں دہشت گردی کے کیسز میں یوں نہیں ہوتا، ہینس موسٹ کرائمز میں یوں نہیں ہوتا کہ پولیس اور پھر اس طرح کا رویہ. اس کی آواز سنی آپ نے، اور رونق سے بھرپور اور بدتمیز، تو اس طرح سے خواتین کے چہروں سے بال ہٹا ہٹا کے ایک دفعہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ لاہور میں مجھے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یہ اب آئندہ کیا ہوگا. میں نے کہا اگلے 20 سال تو آپ پولیس ٹھیک کرے گے پنجاب کی، کیونکہ جو کچھ ہم نے پولیس سے کام کروا لیا ہے، ہم نے تو اپنا پورا ادارہ تباہ کر لیا. نہیں تو خیر پہلے بھی کچھ بہت بڑا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد تو یہ ہونا تھا. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے کہ خیر اس پورے پنجاب میں یہ صورتحال ہے، تو ہر جگہ صورتحال نازک ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہاں پہ کچھ بھونپو نواز لوگ بیٹھے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہر چیز ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے. لیکن ابھی اور کچھ بھونپوؤں کے اثر میں آ کے دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے. صحیح ہے. لیکن ابھی اب اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر ایسے بھونپو نوازوں سے بچیں. یہ جو انہیں جھوٹ آ کے بتا رہے ہیں نا، جس طرح اکابر کو جھوٹ بتایا گیا تھا 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بارے میں، الیکشن سے پہلے بالکل آج بھی اس طرح کے لوگ جھوٹے اس سسٹم کے اندر حکومتوں کو اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ہمارے اکابر کیا سنی سنائی باتوں پہ بھائی اب یہ ان کی ذمہ داری ہے نا. آپ اب ان کو بتا رہے ہیں بلوچستان میں بھی سب ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا میں بھی سب ٹھیک ہے، سندھ میں بھی سب ٹھیک ہے، اور آگے سے کوئی آپ میں تو ایک بااختیار آدمی سے ملا، اس نے تو کہا کیا ہے مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں کوئی مسئلہ نہیں.
آپ کو اور مجھے نظر آ رہا ہے. ہاں میں نے کہا جی آپ کو تو ہر سب طرف کو ہی ہرا نظر آنا تو چاہیے. بسم اللہ. نہیں وہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہ چند لوگ ہیں, یہ شرپسند سے انتشار پھیلانے والے, یہ تو چند ایک سے ہیں, یہ میجورٹی تھوڑا ہے ان کے ساتھ. مطلب وہ پلس نہیں ریڈ کی جاتی. لیکن حبیب صاحب وہ آپ جو فرما رہے تھے کہ تو لہٰذا اب انگیجمنٹ جو ہے نا, انگیجمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہلکی سی ہوئی, لیکن انگیجمنٹ میں بھی جو پالیسی نظر آتی ہے, وہ جو وار اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, سلیش اینڈ موو, وہ ہر دفعہ ایک سلیش کٹ لگتا ہے اور پھر وہ تھوڑا سا آگے موو ہو جاتے ہیں, سلیش ہوتا ہے تھوڑا سا آگے موو ہو جاتے ہیں. مسئلہ انگیجمنٹ کے نام پہ سلیشنگ ہو رہی ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے اس وقت تک کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ آگے بڑھنا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ آگے بڑھنا نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, یہ آگے بڑھنا نہیں ہے. یہ اگر کسی کو بھائی اپنے ہی لوگ مفتو نہیں ہوتے, یہ آگے بڑھنا نہیں ہے. یہ حکومت اس بات کا تاثر دیتی ہے, بالخصوص حکومت والے جو ہمارے ہیں نا, بولتے ہیں اچھا جی کیا ہو گیا, اچھا جی کیا ہو گیا. اچھا مجھے ایک صاحب کہنے لگے اتنے لوگ میں نے کہا یار آپ کیا کر رہے ہیں, آپ مطلب آپ حکومت ہوتے ہوئے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ لوگ باہر نکلیں. میں بھی آفرین ہے ایسی حکومت پہ. تو اب دیکھیے یہ جو لوگ ہیں یہ آگے بڑھنا نہیں ہے باجوہ صاحب, نہیں یہ پھنستے جانا ہے, یہ دھستے چلا جانا ہے, یہ دھستے جانا ہے, لیکن یہ دھستے چلا جانا ہے. تو اس ملک میں اب ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. اور ریکنسیلیشن کس سے؟ ریکنسیلیشن صرف ایک آدمی سے, اس کا نام ہے عمران خان. باقی اب آپ لوگ ہوا بھرتے ہوئے سارا مسئلہ ہی نہیں ہے ابھی. نہیں اب تو نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اب ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے عمران خان سے. اگر آج سے ایک الیکشن سے پہلے ہوتی تو اس میں امپورٹنٹ لوگ پتہ کیا کون تھے؟ اس میں تھے شہباز شریف, آصف علی زرداری, نواز شریف, یہ سب لوگ امپورٹنٹ تھے. اب تو وہ یہ امپورٹنٹ ہی نہیں رہے. لیکن یہ احساس نہیں ہے نا, یہ ہمیں تو بہت عرصے سے کہ کہیں نہ کہیں ریکنسائل کرنا ہے, کوئی ہیلنگ ٹچ کی بات بار بار ہوتی ہے یہ, لیکن جہاں پہ احساس ہونا چاہیے وہاں پہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے وہاں پہ نہیں, دیکھنا تو نہیں. تو پھر ابھی یہ جو ابھی اکبر نے لفظ استعمال کیا, انگیجمنٹ ہوئی یا اب بھی چل رہی ہے؟ دیکھیے انگیجمنٹ کے لیولز مختلف رہتے ہیں. اچھا. اور بعض اوقات اس کی سمت بھی مختلف رہتی ہے. مثلا بھائی سیکیورٹی پہ بات ہوتی رہے گی, علی امین گنڈا پور صاحب مسلسل موجود ہیں بطور وزیر اعلیٰ, اسمبلیوں میں پی ٹی آئی موجود ہے, تو لہٰذا انگیجمنٹ کا کوئی نہ کوئی سلسلہ تو چلتا رہے گا. اچھا. یہ انگیجمنٹ کے جس کے نتیجے سے جیسے آپ کہیں کہ باقاعدہ مذاکرات ہوئے ہیں یا کچھ اصولی باتوں پر اتفاق ہوا ہے, تو وہ بھی دور کی بات ہے, وہ ایز آف ناؤ نہیں ہے. یس بات چیت ہیلو ہائی سب سے جاری ہے. تو پھر نہیں وہ میننگ فل ہوگی کہ نہیں, سوال تو یہ ہے نا, اگر پہلے والی انگیجمنٹس میننگ فل نہیں ہوئی تو ان کا یہ اپریہنشن ہے کہ یہ والی بھی نہیں ہوگی. اور اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہوئی تھی, اب اس طرح سے گرفت میں نہیں تھا نظام. تیسرا یہ کہ یہ جو اب معیشت کے دعوے ہیں کہ IMF کی قسط یہاں سے آ گئی ہے, ڈیفالٹ کا خطرہ ہٹ گیا ہے, اور پیٹرول ہم نے سستا کرنا شروع کر دیا ہے. منرل کانفرنس ہوئی ہے وہ, ہاں دیکھیں نا, اس میں وہ وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں خربوں روپے کے وسائل ہیں ہمارے پاس, اربوں نہیں خربوں کے, اور اس سے IMF سے ہم چھٹکارا پا لیں گے. صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے نا, انہوں نے چنیوٹ میں بھی کسی طرح سونا چاندی لوہا تانبا کافی کچھ نکالا تھا, اور اس کی باقاعدہ اتنی قلبیں سی بنا کے نا وہ سب کو دکھائی بھی تھی. اور وہ کہاں پہ آج تک وہ تانبا بھی نہیں نکلا, وہ لوہا بھی نہیں نکلا, اس پہ وزیر اعظم بھی آ گئے. یہاں پہ ایک شخص ہوتا تھا وہ کیا خود کو کہتا تھا کہ میں ایٹم بم بنانے والی ٹیم کا ہوں, کیا تھا اس کا نام, ایک خاص اچھا سا نام تھا. تو وہ شخص یہاں پہ آ کے بتایا کرتا تھا, وہ گوادر بھی گیا, وہ معاف کیجیے گا تھر میں کئی سال اس نے ضائع کی. عدالت میں جا کے اس شخص نے کہا کہ میں ریکوڈک میں کئیاں بیلچے لے کے جاؤں گا اور سونا چاندی نکالوں گا. ہاں سمرقند, ڈاکٹر سمرقند مبارک, سمرقند مبارک. اچھا اب ڈاکٹر سمر مبارک مند. اچھا مجھے اس لیے یاد ہے کہ یہ صاحب نے نا میں پچھلے جس ٹی وی میں کام کرتا تھا اس پہ شکایت بھی میری لگائی تھی کہ حبیب اکرم نے کہا ہے کہ چنیوٹ سے لوہا
देखो जी ये इन्होंने वसाइल ज़ाया किए हैं, तो भाई किए नहीं, थर में भी ज़ाया किए, चन्योट में भी ज़ाया किए, रेकोडेक में ज़ाया किए। ये शख्स मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। हाँ, ये इल्जाम समरकंद मुबारकमंद ने लगाया था। समर मुबारकमंद। अच्छा हबीब साहब, मैं इसमें अब ये चीज़ समझना चाह रही हूँ, इंगेजमेंट का आपने कहा कि बस चलती रहेगी, लेकिन अभी सरेदस्त उससे कुछ निकलने वाला नहीं है, जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ईद से पहले कह रही थी कि ईद के बाद हम तहरीक चलाएंगे, खान साहब ने कहा ईद के बाद मैं सड़कें गर्म होती देख रहा हूँ, वो सिचुएशन भी तो हमें नज़र नहीं आ रही। मतलब हम देख रहे हैं कि आपस के इख्तलाफात एकदम ईद के बाद। जो लक पास कोयटा के पास है, ये सड़क गर्म नहीं, ये जो सिंध में हो रहा है, क्या सड़कें गर्म सिंध में नहीं हो रही? अच्छा, खान साहब का इशारा इस तरफ था। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए बहुत सारी चीजें आपको तहरीक के लिए गौर करना है ना, सोचना है ना। आपने एकदम अंदर से बैठ के तो नहीं अनाउंस करना ना। अब इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो हालात है उनको देखें, आप उनको देख रहे हैं जो हालात, भाई जो सिस्टम खुद ब खुद अपने ही किए हुए कामों में फंस रहा है, तो उसके खिलाफ तहरीक चलाएं ना, तो उस वक्त चलाएं जब फिर फैसला कुन मरला आ जाए। भाई अगर सिंध में सिस्टम मुसीबत में है, बलूचिस्तान में मुसीबत में है, खैबर पख्तूनख्वा में मुसीबत में है, तो उसके बाद क्या ज़रूरत है तहरीक चलाने की? पहले इन कुछ मुश्किलात का कुछ हिस्सा है जो कि हम सब का साझा है, दहशतगर्दी। दहशतगर्दी पे कोई बदतरीन मुखालिफ भी दहशतगर्दों के साथ नहीं जा सकता। तमाम लोग, हर पाकिस्तानी एक पेज पे होगा। सही। अच्छा, लेकिन जब जो दूसरे दो इशू हैं कि जो बलूचिस्तान का है, उसमें भी उसकी दो शाखें, एक है दहशतगर्दी कि जिसके हाथ में बंदूक है, जो बम बांधे फिर रहा है, उससे तो कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाकी पॉलिटिकल लोगों को तो करना चाहिए ना, पॉलिटिकल काम तो करना चाहिए ना, आपको सियासी तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। सिंध में मुत्तफ़िक़ अलैह एक मुतालबा है कि चोलिस्तान की नहरों का मामला पीछे किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो क्यों ना किया जाए? ये विफाक है, ये हम पे देखिए विफाक पिछले कुछ अरसे में ना, ये जब से मुस्लिम लीग जब भी ये मुस्लिम लीग नून आती है ना इख्तदार में, इसका ख्याल होता है कि विफाक दरअसल एक काबिज है सूबों के ऊपर, कोई ताकत। और भाई विफाक काबिज ताकत नहीं है, विफाक हम सब की मर्जी से बना हुआ इदारा है। विफाक जो चाहे नहीं कर सकता। तो ये मुस्लिम लीग नून की टोन होती है कि जनाब हम चूंकि विफाक में आ गए तो आप जो मर्जी कर लेंगे। नहीं, आप नहीं कर सकते, आपने दस्तूर के अंदर रहना। तो अब दस्तूर के अंदर बलूचिस्तान के मसाइल का भी हल है, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल का भी हल है, और जो सिंध है उसके मसाइल का भी हल है। तो दस्तूरी तौर पे हुकूमत खुद अपने किए हुए कामों में फंसी हुई है। अच्छा, वैसे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक दौर में 90 की दहाई में उनके वो अखबारी तराशे लोग निकाल के ले आते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स वो बड़ी मज़ेदार होती हैं। उन्होंने सिंध के हवाले से बात की कि सिंध को पंजाब अपने खून से सैराब करेगा, पानी तो दूर की बात की आपसे छीन है। एक वो आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान भी वो लेके आए थे और जरदारी साहब, सॉरी नवाज शरीफ साहब कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब ये, और उसके अलावा बलोचों के साथ यकजहती की स्टेटमेंट्स बहुत सारी हैं। उनकी जमात की हुकूमत है, वो सुप्रीम लीडर हैं अपनी जमात के, और यहाँ पे अभी बज़द है पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा कि जरदारी साहब ने दस्तखत किए थे, वो काउंसिल ऑफ काफी डिबेट चली है इस पे। तो किए, ऐसा करें जरदारी साहब से फिर बनवा लें, जरदारी साहब से 2 और दस्तखत कर लें, करवा लें। मसला नहीं, तो वो वहां से कहते हैं कि यार आपको ये नहीं पता कि वो तो उनके तो आता ही नहीं, प्रोरोगेटिव में नहीं है ये मामला। सिंपल सी बात है भाई, सदर के दस्तखत से क्या होता है? सदर का दस्तखत सिर्फ एक खूबसूरत ऑटोग्राफ है, बस, दैट्स इट। नवाज शरीफ साहब की आप बात कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब, हबीब साहब, अभी खबर आई थी कुछ दिन पहले कि वो लंदन जा रहे हैं, और अब खबर है कि वो बेलारूस जा रहे हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह, जहाँ जाए। अब देखें, अच्छा है लाहौर से निकले बाहर, दुनिया देखें। और क्या बेलारूस को ना कोई पूछता नहीं, वैसे एक बात कर रहा हूँ। बेलारूस का भी इसी तरह का मामला है, कुछ ये डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से उनकी एक्सपोर्ट्स हैं दुनिया भर में, और कुछ खास उनका मामला नहीं है। नंबर 1, नवाज शरीफ साहब क्या तिब्बी मामलात के लिए जा रहे हैं? वो जो उनके वो सदर साहब आए हुए थे ना यहाँ पे, आप वो देखिएगा, जरा दोबारा फुटेज देखिएगा, वो फॉर्मल कपड़े भी नहीं थे पहने हुए उसने, और शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें ऐसे पकड़ा हुआ था बाजू से कि नस ना जान ऐसा पुरतपाक उनका जो है ना वो साथ सब चल रहा था। खैर, अल्लाह की शान है। नवाज शरीफ साहब ने, मेरी अपनी एक राय है हबीब साहब इस पे, कि एक तो ये जनमन उनके साथ, एक उन्होंने अपने साथ ज्यादती की है, दूसरा उनके साथ भी ज्यादती हो गई। वो वापस तो आए, केस तो ख़त्म हुए, लेकिन वो सब मामलात, वो जो शेर उन्होंने एक दिन पढ़ा ना कि गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोश से बैठे हम तहिया तूफान किए हुए, वो भी किसी ने पिछों वैसे प्रॉम्प्ट किया सी, भूल गया सी पिछों
تو وہ اس کے بعد سے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ انہیں اجازت نہیں مل رہی جانے کی. دیکھیں نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست وہاں پہنچا دی ہے جہاں پہ جنرل غلام جیلانی کی سرپرستی میں شروع کی. بس بات ختم. یہ زندگی کا ایک دائرہ ہوتا ہے, سیاست کا ایک دائرہ ہوتا ہے جو انہوں نے مکمل کیا. بس ٹھیک ہے, اب اور کیا چاہیے انہیں. مطلب اب نواز شریف صاحب دیکھیے, مجھے بہت احتیاط اور دکھ کے ساتھ میں یہ بات عرض کرتا ہوں, نواز شریف صاحب کے پاس جو موقع تھا وہ 9 مئی 2024 تھا, جب ان کی 8 فروری 2024. جی وہی 8 فروری 2024. 9 مئی نہیں بھولتا, سوری معاف کیجیے گا, 8 فروری 2024 جب ان کے پاس یہ موقع تھا کہ اس وقت وہ یہ بات کرتے کہ جناب ہاں میں الیکشن ہار چکا ہوں. اچھا ابھی سب لہٰذا اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہے بس ٹھیک. کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی. یہ منرلز ایکٹ کا بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ کے پی میں کوئی بل آ رہا ہے اور اس پہ بڑا یہ ہے کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی کے اشارے پہ اس بل کو لانا چاہ رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج کہا کہ جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہو جاتی تب تک اس بل کو ہولڈ کیا جائے. یہ کیا معاملہ ہے اس بل کا؟ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر ریسنٹلی جو SIFC کا مینڈیٹ ہے اس میں منرلز بھی شامل ہیں. یہ جو منرلز کانفرنس ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ SIFC کہ چونکہ اس دائرے میں آتی ہیں تو منرلز کی جب بھی بات ہوتی ہے تو SIFC کا نام بھی آتا ہے جی. اور SIFC ظاہر ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کا بہت امپورٹنٹ آرم ہے, اور پھر حکومت ظاہر ہے وہ اگرچہ بظاہر وزیر اعظم کی سربراہی میں کام کرتا ہے وہ ادارہ, لیکن سب جانتے ہیں وہ کیسے کام کرتا ہے. وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. جی, تو وزیر اعظم صاحب جو ہے ان سے ان کا تعلق جو بھی ہے بہرحال, تو SIFC اگریسولی تمام جگہوں پہ منرلز ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے کچھ منرلز کے متعلق جو قوانین ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں, ان قوانین کو ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا. اور جو قانون ہے یعنی جو اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی میں پڑا ہوا ہے اس میں بظاہر آپ کو کوئی خرابی نظر نہیں آتی. اچھا. لیکن اس میں ایک بات ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کا جو اطلاق ہے نا وہ جو مرجڈ ایریاز ہیں نا جو سابق فاٹا ہے ہاں, ان کے اندر آئندہ 5 سال تک نہیں ہوگا. اچھا, یہ ہے اس میں کیچ. اچھا, وہ جو مرجڈ ایریا ہے وہاں پہ ظاہر ہے کچھ کئی چیزیں وہاں پہ ہیں. جی. اچھا, اب جو چیزیں وہاں پہ ہیں وہاں سے نکالنے کے لیے وہ کیا کوئی کسی اب کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو رعایت دی گئی ہے کہ ان علاقوں میں جو کچھ بھی ہے آپ نکال لیں اس پہ یہ قانون کا اطلاق نہیں ہوگا 5 سال کے لیے. اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جب دراصل یہاں پر یعنی جو اس کی فیور میں ہے کہ یہ جو اس پہ اطلاق اس لیے نہیں کیا جا رہا کیونکہ یہاں کے لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں کی منرلز یا یہاں کے وسائل کہیں اور باہر جائیں. یہ دونوں صورتیں, یہ دونوں باتیں. تو اس قانون میں کوئی بڑی خرابی نہیں, لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک ماحول بن چکا ہے SIFC کے حوالے سے بہت سارے شکوک و شبہات نہیں پولیٹیکل بن چکے. شکوک و شبہات SIFC کے ہونے نہ ہونے اس کی انٹینشن پہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ SIFC کے جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے اس پر سندھ میں بھی اعتراضات آ رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی آ رہے ہیں اور کسی درجے میں بلوچستان میں بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو PTI کی حکومت ہے اور SIFC, اب آپ ذرا تصور کیجئے تو PTI کے چاہنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو اس قانون کو سیدھا ہی جوڑ دیتے ہیں اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ. سر ایک چیز اور اس میں اگر ایڈ کر لیں, جیسے نہری پانی کی ہم بات کر رہے ہیں اسی طرح سے معدنی وسائل جو ہیں یہ بھی آپ کی فیڈریشن کا ایک معاملہ ہے. جی, جو صوبے سے نکلتے ہیں اس کا پہلا حق ہے اس کے اوپر. یہ جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اچھا اس میں اس طرح کی چیزوں کا کوئی پرابلم نہیں ہے, یعنی اس پورے بزنس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے. اچھا. اور وہ کافی بہتر قانون ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس قانون کا چونکہ تعلق SIFC سے جا جڑتا ہے تو خام خواہ اس کے خلاف ایک فضا پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر ہمارے جو بہت سارے جو دوست ہیں وہ کچھ اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں جو صاحب یا اس طرح کی وہ انہوں نے کچھ غلط فہمیاں ان کی جو قانون کی ریڈنگ تھی اس سے کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں
جو پی ٹی آئی کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے کچھ یوٹیوبرس ہیں وہ انہوں نے پیدا کی ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی نہ قانون پڑھا ہے نہ کچھ اور، لیکن بس چونکہ منرلز کے بارے میں ہے اور منرلز چونکہ SIFC سے جڑی ہوئی ہے تو لہٰذا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو ہے، اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، ہاں، لیکن اس پہ کھل کے ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہی کہہ رہے ہیں ویسے بہت سارے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ ایک چیز جاتے ہوئے صرف وہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا نا ٹرائل کورٹس کو کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں وہ 4 مہینے میں پورے کیے جائیں، اس میں میرا خیال ہے کل پھر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے۔ کل ڈیٹیل سے ہم اس پر بات کریں گے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے پان۔